दराजी उम्र बिल खैर, यानी मुझे आफियत के साथ, भलाई के साथ लंबी उम्र अता फरमा। ये 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद 21 बार 21 टाइम कुल हु अल्लाह शरीफ की सूरत पढ़ेंगे। फिर इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल माइक पर यासीन शरीफ पढ़ी जाएगी। तो ये सब सुनिएगा। उस वक्त मेहरबानी करके सिर्फ बैठकर सुनना, कुछ भी नहीं पढ़ना, साथ में दोहराना भी नहीं है, ज़बान बंद, बिल्कुल खाली सुनना होता है। फिर इंशाअल्लाह दुआए निसफ़े शाबान, यानी शब बरात की मखसूस दुआ है, वो पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद दूसरे 2 नफल की नीयत का ऐलान किया जाएगा। हाँ, घर में भी इस तरह जो भी नाजरीन हैं वो कर सकते हैं कि 2 नफलें पढ़ें, फिर 21 बार कुल हु अल्लाह, और इस तरह फिर बैठ कर यासीन शरीफ सुने। अल्लाह करीम इसका अजर अता फरमाए। जमात नहीं होगी, अपने अपने तौर पर पढ़ना है। तो अब 2 रकात नफल की नीयत इस तरह पढ़ें कि 2 रकात नफल पढ़ता हूँ, अल्लाह करीम या अल्लाह इसकी बरकत से मुझे भलाई वाली लंबी उम्र अता फरमा। जी ठीक है, आप वो तो देना, मुझे कोई क्यू तो दें कि मैं मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अदा किए जा रहे हैं। ये 6 नवाफिल मगरिब के फ़र्ज़ों और सुन्नतों के बाद पढ़े जाते हैं, और इनमें पहले 2 नफिल जो होते हैं वो दराजी उम्र के लिए, दूसरे 2 नफिल
بلاؤں سے حفاظت کے لیے، اور تیسرے دو نفل جو ہوتے ہیں وہ محتاجی سے بچنے کے لیے کہ اس نیت کے ساتھ پڑھے جائیں کہ اے اللہ عز و جل میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اور اس انداز کو لے کر وہ چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ یقیناً آج کی رات بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اور معمولات اولیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کو حاصل کرنے والے کام کرنا ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ جی خالد بھائی، جیسے کہ ان نوافل کا میں نے طریقہ عرض کیا کہ دو دو کر کے نوافل ادا کیے جائیں گے۔ پہلے دو نفل جو ہیں وہ درازی عمر کے لیے، دوسرے دو نفل جو ہیں وہ بلاؤں سے حفاظت کی نیت کے ساتھ، اور تیسرے دو نفل جو ہیں وہ اس نیت سے پڑھے جائیں گے کہ ہم اللہ عز و جل کے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو ان نوافل میں تلاوت کچھ کوئی بھی صورتیں کی جا سکتی ہیں، اور بالخصوص یہ کہا گیا کہ اگر اہتمام ہو سکتا ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے ہر رکعت میں۔ جی، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے، اور جس قدر قرآن پڑھا جائے، ویسے تو ایک قرآن کی آیات رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن ہم علماء دین کا، بزرگان دین کا، اولیاء کا یہ معمول دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ نوافل میں ایک یہ تعداد سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی وہ مقرر کیا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شریف کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ جب ہم نوافل کی ترغیب دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے، پہلی اور دوسری رکعت میں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد بھی بہت ہیں، ثواب بھی اس کا بہت ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے والے کو مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یعنی دیا کب جاتا ہے۔ قرات کی جاتی ہے؟ قرات تو اس جی اعتبار سے کم ہے کہ سورہ اخلاص آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اسی طرح خالد بھائی ایک کیونکہ معمولات اولیاء سے ہے تو اس کا ایک طریقہ جو ہے اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جب 2 نوافل ادا کر لیے جائیں تو 2 نوافل ادا کرنے کے بعد 21 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کی جائے یا جی کسی سے سن لی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعائے نصف شعبان پڑھی جائے۔ تو یہ معمولات اولیاء سے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے فرائض اور سنتوں کے بعد یہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو وہاں کے بھی مناظر دکھاتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ بڑی ہی مبارک و بڑی ہی نازک رات ہے۔ جی ہاں، برکت والی بھی ہے اور نازک بھی ہے کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مقدر کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو ضائع ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھرپور سعی کیجیے، اور دعوت اسلامی کے زہر اہتمام ملک اور بیرون ملک جہاں جہاں آج 15 شعبان ہے، بڑے بڑے اجتماعات، سنت و بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا، اور مساجد میں، آپ کے محلے کی مساجد میں بھی جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں تو وہاں ان نوافل کا ایک اہتمام ہوتا ہے، اور پھر نوافل ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی پہلے 2 نوافل کے بعد تلاوت شروع ہو چکی ہے، تو ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے، اس کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی تلاوت کر لے خالد بھائی، جی کہ 21 بار سورہ اخلاص پڑھے، 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھے، اور اس جی کے ساتھ دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ مساجد وغیرہ میں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تو جی نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے قاری صاحب جو صحیح خواں ہوں، صحیح پڑھ سکتے ہوں قرآن، جی تو ان سے سورہ اخلاص اور سورہ یاسین سن لی جائے۔ سورہ یاسین شروع ہو چکی ہے، چلیں ہم بھی سن لیتے ہیں۔ الرحيم ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظاہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللهم إن كنت كتبتني عندك في اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اب 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اس نیت سے کہ یا اللہ مجھ پر جو بھی بلائیں آنے والی ہیں ان کو دفع کر دے، جو ہیں ان کو بھی دور فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے 2 نفل ادا کیے گئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 21 بار اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی. امیر اہل سنت نے دعائے نصف شعبان بھی فرمائی ہے. اب اگلے 2 نفل ادا کیے جا رہے ہیں. 6 نفلوں میں سے درمیانے نفل 2 جو ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کی نیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت و دعا کا سلسلہ ہوگا. خالد بھائی، یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ ایک بار تو دوبارہ یہ 6 نفل کی ترتیب بھی بیان فرما دیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس رات میں اور کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداً تو یہ جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جب نفل کا آغاز ہوا تو اس بات کو بیان فرمایا کہ 2 رکعت کر کے یہ انشاءاللہ 6 رکعت نماز نفل ہے وہ ادا کرنی ہے، اور اس کے درمیان سورہ یاسین، سورہ اخلاص شریف 21 مرتبہ اور دعائے نصف شعبان یہ پڑھی جائے گی. معمولات اولیاء کرام میں سے یہ ہے جو 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں پڑھی جائیں گی، ان کا انداز، ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ ابتدا کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں ہم نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے ہمیں عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، سلامتی والی اچھی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے، اور نفل میں انداز یہ ہوگا کہ تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف دونوں رکعتوں میں پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر وہی طریقہ کار 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین، دعائے نصف شعبان، اور اس کے بعد پھر جو دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، یعنی پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی گئیں، اب بیچ کی 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ان 2 رکعتوں میں نیت یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان رکعتوں کی برکت سے ہماری بلاؤں سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد اسی طرح معمول ہوگا. پھر آخر میں جو 2 رکعت پڑھی جائیں گی، یعنی چوتھی تو پڑھ لی گئی، اب 5ویں اور 6ٹھی رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں انداز اور نیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھے اور فقط اپنا محتاج رکھے. ماشاءاللہ. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ بندے کی زندگی میں محتاجی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف بندہ
محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی یہی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اسے مانگیں گے۔ اور یہ طریقہ ہے ایک مانگنے کا جو رب العالمین جل وعلا نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں اور ہر 2 رکعت پر ایک خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے ہماری یہ خواہش پوری فرمائے۔ رحمتوں اور برکتوں کا جبکہ نزول ہو رہا ہے اس رات میں، برکت والی رات میں، تو ہماری دعا یہ ہے، ہمارا سوال یہ مالک کہ ان نفل کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے دعا بھی ہماری قبول فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑا پیارا نسخہ جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں نقل فرمایا ہے اس رات کی حوالے سے۔ وہ یہ کہ اگر اس رات میں کوئی شخص 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں 7 پتے بیری کے لے کر اس کو گرم کرے اور جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے، یعنی اتنا گرم ہو کہ اس سے نہایا جا سکے، تو اس سے نہا لے، تو اس کی برکت یہ لکھی کہ سال بھر انشاءاللہ عز و جل وہ جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 134 پہ نقل فرمایا ہے۔ اور خالد بھائی، یہاں پہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی ایک بات کہ یہ رات واقعی میں برکتوں والی ہے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب برکت والی راتیں آتی ہیں، برکت والے ایام آتے ہیں، تو کچھ افراد ایسے بھی ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو بھی سنجیدہ نہیں لیتا، اس کی برکتیں سمیٹنے کی یا تو خواہش نہیں ہوتی یا نادانی میں الٹے طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں۔ اور یہاں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کتاب بنیۃ الطالبین کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے نقل فرمایا آپ کے اقوال کہ لوگ جو غفلت کا شکار ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پہننے والے جن کو کفن پہنا کے دفنایا جانا ہے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو غفلت کا شکار ہیں اور ان کی قبریں کھدی ہوئی ہیں لیکن وہ بازاروں میں اور خوشیوں میں مست ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، بہت سارے مکانات تیار تعمیر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مالک جو ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس میں بسنا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا بھی وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خالد بھائی، ہمارے یہاں جب یہ راتیں آتی ہیں، ایام آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ غفلت بھی ہوتی ہے اور الٹے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ غفلتوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے حوالے سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کی بندے پر کرم نوازی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا جو بخشش طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تو بخشش طلب کرنی چاہیے۔ ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہروز بھائی انداز دیکھتے ہیں، اور کتنا پیارا انداز ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خود عبادت فرما رہے ہیں تو اپنے امتیوں کو یاد رکھ رہے ہیں، اور پھر امت کی تعلیم کے لیے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس رات میں دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ 15 شعبان کی جو آج شب برات ہے، جہاں 15 شعبان کی رات ہے، فرمایا گیا اس رات اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازے کھولے، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اور بندہ فضول کاموں میں لگا رہے، فضول چیزوں میں لگا رہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں سے محروم رہ جانے والی یقیناً بات ہے۔ بالکل ایسا ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رات نام لینے کی کیسی برکت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں سوائے شرابی کے منہ سے نکلنے والے کلمے کے لا الہ الا اللہ کوئی بھی کہے، شرابی کے علاوہ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کہے
तो अल्लाह ताला तक उस कलमे को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के कलाम को समाअत भी फरमा रहा है और इसका अल्टीमेट नतीजा यह है कि जो बंदा यूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा अल्लाह तबारक व ताला कल्बे गोया के जो है वो ग्रैंड सेल है, यहाँ पे तिलावत शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे तो नफिल के हवाले से मजीद भी कुछ बातें करनी। إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامنا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي
بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب 2 رکعت نفل پڑھیے، نیت کیجیے یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. ماشاء اللہ عز و جل. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت شب برات کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل میں سے آخری 2 نفل ادا کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جب تلاوت قرآن پاک ہوگی، یاسین شریف کی تلاوت ہوگی تو ہم آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بارگاہ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ 6 نفل جو ہم عرض کر رہے ہیں مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد ادا کرنے ہیں، 2 رکعات کر کے درازی عمر بالخیر کے لیے، مصیبت اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے اور محتاجی سے بچ کر صرف اللہ عز و جل کے محتاج ہونے کے لیے. تو یہ نوافل مغرب کے بعد پڑھنے اور عشاء سے پہلے پڑھنے ہیں. اولیاء اکرام کے معمولات میں جو یہ نفل ہیں تو یہ مغرب کے بعد پڑھنے اور عشاء سے پہلے پڑھنے. اسلامی بہنیں گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، اسلامی بھائی چاہیں تو گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مساجد میں ابھی جیسا کہ اہتمام ہے تو وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ تر ذہن یہی جاتا ہے وہ گھر وغیرہ کہیں ایسی جگہ پہ ہوں گے، کسی دکان وغیرہ میں ہوں گے تو آپ وہاں پر بھی ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں. البتہ عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل ہیں تو پھر آپ فجر تک پڑھ سکتے ہیں، پوری رات ہے تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی پیارا مشورہ علماء اکرام دیتے ہیں کہ جس کے اوپر قضاء عمری ہو یا قضا نمازیں ہوں پچھلی، تو اس کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ وہ نفل کی جگہ پر وہ قضاء عمری اور قضا نماز جو ہے وہ پڑھے. کیونکہ قضا نماز جو ہے ظاہر سی بات ہے فرض نماز کی قضا ہے نا، تو وہ زیادہ ضروری، زیادہ اہم ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے. اور عربی کا مقولہ ہے الاہم فالاہم، جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو اگر کسی کے اوپر خدا نخواستہ فرض نماز قضا اس کے ذمہ پر ہیں تو اسے چاہیے کہ نفل کی جگہ پر، ان نوافل کی جگہ پر، پھر دیگر کی جگہ پر بھی وہ اپنی قضاء عمری کو اور فرض نماز جو چھٹی ہوئی ہے اس کو ادا کرے. یہاں پہ خالد بھائی کیونکہ برکتوں والی رات ہے اور مسلمان جو ہیں اپنے انداز پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے سلف کا معمول رہا ہے، طریقہ رہا ہے بزرگان دین کا، صحابہ کا، اولیاء کا، تو تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس رات کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور بارگاہ الہی میں مناجات بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے بھی اور نعمتوں کی حفاظت اور نعمتوں کے طلب کرنے کے حوالے سے بھی. لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مقدس ترین رات، اتنی پیاری رات، برکتوں والی رات کے رحمت گویا کہ برس رہی ہیں، رحمت الہی ندا دے رہی ہے کہ کوئی آئے اور رحمت الہی پالے، تو کیا کچھ لوگ محروم بھی رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان بہت بلند ہے، بڑی عظمت والی اس کی ذات ہے، شان بے نیازی اس کی اپنی جگہ ہے. رب العالمین جل وعلا کی طرف بندہ رجوع لائے، اس کی پیدائش کا مقصد تو یہی ہے. ٹھیک.
لیکن اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ لائے بلکہ ان ممنوعات شرعیہ یعنی شریعت اسلامیہ جن چیزوں سے منع کرتی ہے بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے. گناہ کے کام، اور پھر بعض گناہ تو اتنے شدید ہیں کہ اس رات جب قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ مغفرت اللہ. سے نوازتا ہے، تو اس عظیم رات میں بھی چند اشخاص ایسے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی. خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا کیوں انتخاب فرمایا ہے کہ ان کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کو بخشے گا. پھر خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیونکہ یہی وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ عرب میں بکریاں پالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت فرما رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مغفرت. کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جو محروم رہ جاتے ہیں ہم یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، کہیں ہماری ذات میں تو وہ اعمال نہیں پائے جا رہے جو محروم رہنے والوں کے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمی یعنی 6 طرح کے آدمی وہ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، رشتے ختم کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور. یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیے جانے والے مغفرت کے انعام سے محروم رہ سکتے ہیں. اور خالد بھائی اگر دیکھیں تو جی. اس روایت میں اگر ہم دیکھیں تو جو گناہ ذکر کیے گئے کہ یہ گناہ گار یا یہ گناہ کرنے والے افراد جو ہیں وہ رحمت الہی سے محروم رہتے ہیں، تو یہ ایسے کوئی گناہ نہیں ہے کہ مطلب ہم بولیں کہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے یا لوگ اس میں مبتلا نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بڑی سنجیدگی سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اتنی برکتوں والی رات ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، پروانے مل رہے ہیں مغفرت کے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ان بد اعمالیوں کی وجہ سے محروم رہ جائے. تو توبہ کرنی چاہیے خالد بھائی. جی بالکل توبہ کرنی چاہیے، معافی تلافی کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. بلکہ قرآن تو ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر توبہ کرو. واہ. آج ہم دیکھتے ہیں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں سلسلہ ہاتھ آیا ہوا ہے، موقع لگا ہوا ہے. جی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں شب برات ہے وہاں کثیر عاشقان رسول اجتماعات کر رہے ہیں، جمع ہے ایک جگہ پر، اور پھر رجوع اللہ لانے والی ایک کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ایک انداز ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور چینل کے ذریعے سے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، جوائن کیے رہیں ہمیں. لیکن اس کے علاوہ جہاں عاشقان رسول قریب میں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے، وہاں اجتماعات میں جائیے. ایک نور کا گویا کہ خالد بھائی یہ اجتماع ختم نہیں ہو جائے گا جی. عشاء کی نماز پر، بلکہ ایک نشست ہے ہماری یہ نوافل کی اور دعا وغیرہ کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بھی شہر با شہر جو ہے اجتماعات ہو رہے ہیں. یقیناً آپ کسی بھی جگہ رہتے ہوں، بالخصوص پاکستان اور ایشیا میں جہاں جہاں اس وقت شب براعت ہے، تو وہاں مختلف شہروں میں، گاؤں دیہات میں دعوت اسلامی کے زہر تمام اجتماعات کا سلسلہ ہے. تو آپ بھی معلومات کریں، ان اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں. جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب کی جو برکتیں ہیں نا وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن پھر یہاں لوگ جب جمع ہو کر ایک بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے. یعنی یوں دیکھیں کہ اس رات جمع کیوں ہو رہے ہیں. ایک بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرمائے گا. اب بندے اس طرف اگر وہ مغفرت چاہ رہے ہیں، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو مغفرت. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظاهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سجل لنا اشکارنا. الفاتحہ.
قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلى الله سيدنا على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا قبرستان جانا معمول سنت یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اذان عشاء 9 بجے ہوگی اور نماز عشاء انشاءاللہ 9:15 بجے ادا کی جائے گی. آج جو ہے انشاءاللہ اذان عشاء 9 بجے ہوگی اور نماز عشاء عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں 9:15 بجے ادا کی جائے گی. باہر کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ اسلام بھائی کے لیے خیر خواہی کا انتظام ہے. اذان عشاء باجماعت ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ عز و جل تقریباً 9:45 بجے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا جس میں تلاوت نعت وغیرہ کے بعد انشاءاللہ تقریباً 10:15 بجے تلاوت نعت کے بعد انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد مدنی مذاکرہ اور دعاؤں کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 6 نوافل مغرب کے بعد جو پڑھے جانے تھے تو اس کے حوالے سے ہماری مدنی چینل کی لائیو براہ راست نشریات دیکھی. اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی وقفہ ہوا ہے. ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اذان بھی ہوگی اور مدنی چینل پہ آپ سماعت کریں گے اور اس کے بعد مدنی نیوز دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. اور آج کی رات بالخصوص قبرستان جاتے ہیں، بڑا اچھا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے تو جانا بھی چاہیے، عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب بھی خوب کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہوں